انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو نئی اب مینجمنٹ آ گئی ہے تو اس وقت تو لا کے بٹھا دیا گیا، لیکن جو اب آپ کی بھی نالج میں ہوگا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ کہ کوئی اس وقت ان کے ساتھ فی الحال کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 4 غیر ملکی کوچز سے رابطہ کیا گیا، چاروں نے بول دیا جی سوری میں مصروف ہوں، یہ وہ فلانا، یہ مصروفیات، یہ کمٹمنٹ۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بات رؤوف پریشانی کی ہے، یہ تو میں کہوں گا اس پہ ہم مسکرا بھی یہ ہنس بھی نہیں سکتے، یہ پریشانی کی بات ہے کہ کوئی چیف سلیکٹر بھی بننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ بڑے ناموں کو اپروچ کیا، شاہد خان آفریدی جو ہیں انہوں نے بولا نہیں جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یہ وہ کچھ عجیب و غریب سے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو یہ تک سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی نان کرکٹنگ پرسن کو جو ہے وہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم بڑے ایک میں کہوں گا کہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں رؤوف، یہ جس طرح کی تبدیلی آئی ہے کرکٹ بورڈ میں، بیکاز اگر یہ نان کرکٹنگ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی کو اگر سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ بنایا جا رہا ہے تو یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ڈیزاسٹر تو پہلے ہی چل رہا ہے، اور جہاں تک آپ نے فارغ لوگوں کی بات کی ہے تو ڈیفینیٹ وہ آپ کے جو پولیٹیکل ارینا اس سے بہت زیادہ اویئر ہے، وہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ انسٹیبل ہے، اور کسی کا نہیں پتا کہ 3 4 5 6 مہینے کے بعد کیا حالات ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے میڈیا نے اور جو ہمارے سیاستدانوں نے ڈیفالٹ کا جو شوشہ چھوڑا ہوا تھا، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی پورے پاکستان کی ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھنے میں آئی، اور اسی وجہ سے کوئی بھی فارورڈ کوچ پاکستان کی کوچنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو عملہ تھا، جو پچھلے 20-25 سال سے کوچنگ ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی جن کے اوپر تھی، وہ بھی کوئی ایک بھی ایجوکیٹڈ بندہ ڈیولپ نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کی کوچنگ کرتا، وہ صرف اپنے دوستوں کو، کوئی پاکستان مینیجر لگا ہوا ہے، کوئی تھرو ڈاؤن کروا رہا ہے، کوئی کسی قسم کے کام کر رہا ہے، تو وہ جو ان کے دوست تھے وہ اس قابل نہیں تھے، نہ ان کی ایجوکیشن اس قابل تھی کہ وہ پاکستان ٹیم تو کیا وہ جونیئر ٹیم کی کوچنگ کر سکیں۔ تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پھر جو دورست جو آپ کا رزلٹ ہے وہ پھر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو۔ تو دوسری جانب جو آپ نے بات کی ہے کہ نان جو پلینگ آدمی ہے اس کو، نان کرکٹنگ آدمی کو چیف سلیکٹر لگانا، تو یہ اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کوشچنیبل نہیں ہوگے، دیکھیں کہ آپ نے پچھلے کتنے عرصے میں پاکستان کی جو کیپس ہیں ان کی بندربانٹ کی ہے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح پاکستان کی نیشنل جو کسی بھی کنٹری کی انٹرنیشنل یا ٹیسٹ کیپ کو اتنا چیپ آپ بیچنا شروع کر دیں، جس طرح پاکستان میں منڈی لگائی ہوئی تھی۔ تو اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہمارا گورننگ بورڈ اسٹرانگ نہیں تھا، ہم ون مین شو تھے، جس کو وہ بناتے تھے وہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ جب آپ کو انسریبل ہونا پڑے گا، آپ کو ایک ایک پلیئر پر گورننگ بورڈ کے سامنے ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، وہ پوچھیں گے کہ اس پلیئر کو کس پرفارمنس پہ انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ بنایا، T20 کا حصہ بنایا، ٹیسٹ ٹیم میں سلیکٹ کیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز آئے گی پاکستان کی سلیکشن میں دیکھنے کی، اور میرٹ پر سلیکشن ہوگی۔ مگر اب جس طرح چل رہا ہے سسٹم، تو یہ تو ایک بالکل کسی نو وے پہ جا کر کھڑا ہو گیا، نہ کوئی آپ کا سلیکٹر بننے کو تیار ہے، نہ آپ کا کوئی دوسرا عہدہ لینے کو تیار ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی اس قسم کے بندے ہیں جو ڈومیسٹک یا گراس روٹ کلچر پر کام کر کے آئے ہوں اور آپ ان کو بڑے عہدوں پر اپوائنٹ کر دیں۔ تو نہ آپ کے پھر نیچے کوئی اسٹرکچر اسٹرانگ ہے، ریجنل اسٹرکچر میں آپ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہاں پہ الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں، نہ ڈسٹرکٹ الیکٹڈ باڈیز ہیں، نہ ریجنل الیکٹڈ باڈیز ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور جس کا رزلٹ کافی برا ہوگا پاکستان کرکٹ کے لیے۔ بالکل جی، رؤوف نے بات کی لیک آف پروفیشنلزم کے حوالے سے۔ ایسے کھلاڑی ہمارے یہاں شاید یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جی ایک پلیئر ہے اس کو آپ جو ہے نا کوچ بنا دیں تو وہ اچھی تقریریں تو کر دے گا، وہ پریس کانفرنس سے بھی نکال دے گا، وہ کچھ بڑی موٹیویٹنگ سی باتیں بھی کر دے گا، لیکن کوچنگ از اے اسپیشلائز فیلڈ رؤوف۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کے ہم اثر کھلاڑی یاسر عرفات ہیں، انہوں نے آپ کے تھوڑے سے جونیئر ہیں آف کورس، انہوں نے ابھی یہ اپنا سرٹیفکیٹ شیئر کیا، ابھی ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا پتہ یہ چلا ہے، اور یاسر نے ذکر بھی کیا تھا اس بات کا ہمارے شو میں، بڑا فریکوینٹلی ہمارے شو کے مہمان بھی رہتے ہیں، کہ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے لیول 4 ECB اسپیشلسٹ کوچ کا انہوں نے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، بیٹنگ، پیس بولنگ اینڈ سکلز کوچ۔ تو اس طرح کی ظاہر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایکریڈیشنز اور سرٹیفکیشنز رؤوف دلاتا ہے، لیکن یاسر عرفات کی ویسے اگر کیونکہ ان کا ابھی بھی جو ریزیومے ہے اس میں بہت زیادہ خیر ابھی تو کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ان کی خدمات سے مستفید ہوا جا سکتا ہے انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے۔ ان کو یہ انہوں نے لیول 4 کمپلیٹ کیا ہے، یعنی بیکم دا فرسٹ پاکستانی جس نے یہاں تک کی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے۔ تو میرے خیال سے اب جب کوئی نہیں مل رہا اور آپ کوئی پاکستانی بندہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر یاسر کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے ویسے رؤوف صاحب۔
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बेसिक चीज़ आपने कोचिंग की पूछी है, तो कोचिंग एक बेसिक एक फंडामेंटल है जिसके बगैर आपका सिस्टम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप इससे पहले जो एक मोहम्मद आरोम थे पाकिस्तान शेखुपुरा के राइट आर्म लेग स्पिनर थे, उन्होंने इंग्लिश ईसीबी से लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया ओके। था। जी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एप्लीकेशन दी थी, मगर उनको किसी भी जगह पर किसी तरह भी कोचिंग की जॉब नहीं दी गई। उससे पहले एक मोहसिन शेख, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अभी न्यू साउथ वेल्स और अफगानिस्तान की टीम के साथ होते हैं। उन्होंने एकेडमी में कुछ 6-8 माह काम किया था और उनको बहुत बुरे तरीके से यहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे थे। उसके अलावा अब यासर ने किया तो बहुत अच्छी बात है लेवल 4। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यहाँ पे सिस्टम है वो अब मैं आपको बताऊं कि कोचिंग का डिफरेंस क्या आता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आज यहाँ पर स्पोर्ट्स साइंसेज की तरफ लोग क्यों जाते हैं? जी। स्पोर्ट्स साइंसेज और जो कोचिंग की फील्ड है, इस पे जो मिनिमाइज किया जाता है आपकी जो फॉल्ट्स हैं और जो आपकी इंजरीज हैं, उनका रिजल्ट निकाला जाता है कि आपको आपके जिस्म में जो आपके बॉडी मैकेनिक्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, और उनको किस तरीके से मैनेज करके उनको जो आपके प्लेयर्स हैं उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो एक उनसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस दी जाए और मैक्सिमम उनको इंजरी से छुटकारा दिलाया जाए। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, उसके बाद जो आपका कोच है उसको साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने छोटे इलाकों में बच्चे की कोचिंग करनी होती है और कोई किस बैकग्राउंड से आया, कोई किस बैकग्राउंड से आया, तो आप जब तक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं होंगे आप बच्चों की साइकी समझ ही नहीं सकते। आप सबको एक तरीके से ट्रीट करेंगे और उससे बहुत ज्यादा बच्चे बदजनी के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, जो आपका कोच है उसको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह बच्चों के ऊपर न्यूट्रिशन को नहीं भेज सकते, और न्यूट्रिशन के बगैर आप प्रॉपर डाइट प्लान के बगैर आजकल की स्पोर्ट्स नहीं हो सकती किसी सूरत भी। उससे आप इंजरीज का शिकार हो जाएंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। उसके बाद एक जो कोच है वो एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए, वो टीचर होना चाहिए, उसकी एजुकेशन इस काबिल होनी चाहिए, कम से कम उसके पास खुद डिग्री होनी चाहिए, ताकि वो आके बच्चों को कुछ बेहतर तरीके से वो कन्वर्ट कर सके, डिलीवर कर सके। फिर आपका जो कोच है उसको एक साफ शफाफ करेक्टर का मालिक होना चाहिए, जिस पर किसी किस्म का कोई टेंटेड नहीं होना चाहिए कि वो आगे जाकर बच्चों की साइकी पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप कर सके। तो ये काफी चीजें हैं जो कोचिंग प्रोग्राम में आती हैं, मगर अफसोस ये है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ जो दोस्ती यारी का कल्चर है और जो इलिटरेट लोग हैं उनको प्रमोट किया जाता है, जिससे हमारा सारा जो कल्चर है वो सफर कर रहा है।